نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ کیا وضو کے لیے طہارت کرنا یعنی استنجا کرنا ضروری ہے؟ وضو اگر ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے تو طہارت کرنا یعنی استنجا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بغیر استنجا کیے بھی وضو کر سکتے ہیں، وضو ہو جاتا ہے، اور اگر طہارت کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو ضروری کہا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ حالانکہ طہارت کرنا، استنجا کرنا وضو کے لیے کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے متعلق کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا سنت ہے۔ مجبوری ہو، عذر ہو، نماز پڑھنی ہو بیٹھ کر، تو بجائے کرسی کے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ کرسی پر بیٹھے ہوئے مکمل پاؤں جو ہے وہ زمین پر نہیں لگتا، ایڑیاں اٹھی رہتی ہیں، یا بعض مرتبہ پاؤں زیادہ آگے سیدھے کر لیتے ہیں تو وہ پنجے زمین سے اٹھ جاتے ہیں، تو ایسا کرنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر مجبوری ہو بیٹھ کے پڑھنے کی تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے صف میں پاؤں سے پاؤں ملانا کیا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کندھے سے کندھا ملا لینا چاہیے تاکہ درمیان کا خلا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پاؤں زیادہ چوڑے کرنے سے نماز میں کراہت آ جاتی ہے، اور نماز میں پاؤں صرف ایک مناسب مقدار میں کھولنے چاہیے کہ جس سے جسم کا توازن جو ہے اس اعتبار سے پاؤں کی کیفیت اور درمیان کے اندر فاصلہ ہونا چاہیے۔ باقی پاؤں سے پاؤں ملانا ضروری نہیں ہے، اور کندھے سے کندھا ملانا بھی ضروری نہیں، ضروری کھمانا ہوتا ہے فرض۔ ہاں، بہتر ہے کہ کندھے سے کندھا ملایا جائے، لیکن پاؤں ملانا پھر بھی ضروری نہیں ہے۔